علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز حاضرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا کہ سلسلۃ الانبیاء سیریز کا جو پروگرام سال سے زائد عرصہ قبل شروع کیا گیا تھا، اب وہ اپنے اختتام کو ہے، اور اختتام کی یہ کڑی بھی اپنے اندر کئی کڑیاں لیے ہوئے ہیں، جس میں ہم سب اپنے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سماعت کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی عظیم ذمہ داری ہے جس کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ میرے الفاظ بہت سارے باتوں کو بیان کرنے سے قاصر ہوں گے، اور میرے جذبات بہت سارے واقعات اور بہت سارے حقائق کو بیان کرنے سے عاجز ہوں گے۔ میں پہلے ہی آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ ایسی ہستی کی زندگی اور اس دور کی باتیں لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ ہستی وہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی اور رسول بنا کر اس روح زمین پر مبعوث فرمایا۔ آپ قرآن پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جلدی کسی چیز کا احسان لوگوں کو نہیں یاد دلایا ہے، لیکن جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان جتلایا اور کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک جان کو منتخب کیا، اختیار کیا، یتلو علیہم آیاتی،
جو ان پر اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں علم و حکمت کی باتیں سکھلاتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ پوری دنیا اس سے قبل کھلی ہوئی گمراہی میں تھی۔ نبی کی بعثت سے قبل پوری دنیا کھلی ہوئی گمراہی میں تھی، اور یہ احسان جتلانا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے امت کے اوپر اور پوری انسانیت کے اوپر۔ جب لوگ ایک اللہ کو نہیں جانتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنا نہیں جانتے تھے، جب لوگ در در کے بھکاری بنے ہوئے تھے، در در پر جھکتے تھے، اللہ نے نبی کو بھیج کر یہ بتلایا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور نبی کو ایسا ماحول دیا، ایسی صحبت دی، ایسی جماعت دی، جس جماعت نے وہ نمونہ پیش کیا آپ کی محبت کا جو الگ ٹاپک ہے، اور جس پر گفتگو کی جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی صحابہ نے نبی سے محبت میں وہ نمونہ پیش کیا جو آج ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم پڑھیں اور دیکھیں کہ آج نبی کی زندگی کے واقعات سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نبی کی زندگی کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نبی کی زندگی سے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور ایک وہ وقت تھا جو ساری عیش و عشرت اور زندگی کا سب کچھ تج دیا اور قربان کر دیا اس نبی کی رفاقت کے لیے، اس نبی کی صحبت اور ساتھ کے لیے۔ اور صحابہ کو اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی کہ المرء مع من احبب، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ ہوگا آخرت میں، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت کو اس سے زیادہ خوشی کسی اور بات کو سن کر نہیں ہوئی تھی، اس سے زیادہ خوشی کسی اور بات کو سن کر نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس سے وہ امید جاگ گئی جس امید کو لے کر صحابہ زندگی گزار رہے تھے، جس امید کو لے کر صحابہ زندگی گزار رہے تھے کہ نبی کی صحبت دنیا میں ملی، اور اس اتباع کی وجہ سے اور اس محبت کی وجہ سے آخرت میں بھی صحبت ملے گی۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت کو اس سے زیادہ خوشی کسی اور بات کو سن کر نہیں ہوئی کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن آخرت میں بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ نے محبت کی وہ مثالیں پیش کی جو آج پڑھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی۔ بہت ساری باتیں آتی رہیں گی کہ صحابہ نے اسلام لانے کے بعد کیا کیا برداشت کیا اور کن کن چیزوں پر صبر کیا، اس لیے کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ کوئی آدمی یہ باتیں بیان کرنا، یہ سننا، یہ محبت کی دلیل ہے۔ یہ باتیں بیان کرنا آدمی کس کے بارے میں جانتا ہے، کس کے بارے میں جاننے کی اسے فکر ہوتی ہے۔ آج نوجوان بڑے بڑے سیلیبریٹی کے زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اخبارات کھولتے ہیں، انہی کے بارے میں وہ دیکھتے ہیں کہ کب پیدا ہوئے، کب ہوا، کب کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، جو ہم سب کے آئیڈیل ہیں۔ اگر ہم آج ان کی باتوں کو کر رہے ہیں اور اگر گزارش کی جا رہی ہے کہ ان کی باتوں کو سنا جائے، تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے زندگی میں جو بھی ہے، اس کے زندگی میں جس سے بھی وہ محبت کرتا ہے، چاہے اس کے ماں باپ ہو، اولاد ہو، مال و منال ہو، دولت و ثروت ہو، کچھ بھی ہو، اگر سارے چیزوں سے بڑھ کر اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی آدمی اس وقت تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اولاد، باپ، جو کچھ بھی ہے، جتنے افراد ہیں، مال و منال، دولت و ثروت، سب کچھ سے بڑھ کر نبی کی محبت دل میں نہ ہو جائے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کی زندگی کو بیان کرنا یہ بڑی شرف کی بات بھی اور بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہی توفیق طلب کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اپنے نبی کے زندگی کے صحیح باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ امیر محترم سے آپ لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی کے ہجرت سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بعثت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں، واقعات کے بارے میں آپ لوگوں نے باتیں سنی۔ آج جو باتیں ہیں وہ جب آپ کو نبی بنا دیا گیا، نبوت مل گئی، اس کے بعد مکہ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیسے شروعات ہوئی،
ان سارے باتوں پر گفتگو کی جائے گی جو کہ لمبی باتیں ہیں، اور ایک محاضرے میں اور ایک مجلس میں یہ باتیں مکمل ہونے والی نہیں ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول کی زندگی، نبوت کی زندگی، یہ 23 سالہ زندگی ہے، 23 سالہ زندگی ہے، جس میں 13 سال آپ مکہ میں تھے اور 10 سال آخر میں مدینہ میں تھے۔ 40 سال کے جب ہوئے، جو قول راجح قول ہے کہ 40 سال سے کچھ زائد، قمری حساب سے 40 سال سے 6 مہینے زائد کا عرصہ جب ہوا، تب آپ کو نبی بنایا گیا۔ دیکھیے جب آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی خدمت لینا چاہتا ہے تو اس کو اسی حساب سے ڈال دیتا ہے۔ جب ہر طرف شرک و بت پرستی کا دورہ تھا، سنت ابراہیمی یا دین ابراہیمی کا بقایا بہت تھوڑا سرزمین عرب پر بچ گیا تھا، یعنی لوگ اس بات کے مدعی تھے کہ وہ دین ابراہیمی کو فالو کرنے والے ہیں، دین ابراہیمی کو ماننے والے ہیں، لیکن اس کے نام پر صرف چند چیزیں باقی رہ گئی تھی، ورنہ سب شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے۔ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ آپ کو اس کفر و بت پرستی کے بیچ میں آپ کو نبی اور رسول بنا کر اس تاریخ کو بدل دینا ہے، یہ جس دھارا میں یہ سرزمین عرب کی زندگی بہ رہی ہے اسے موڑ دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے خلوت نشینی کو منتخب فرما دیا۔ آپ کو لوگوں کی مجلسیں اچھی نہیں لگتی تھی، صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ حبب الیہ الخلا، آپ کو لوگوں کی مجلسیں اچھی نہیں لگتی تھی، آپ تنہائی میں رہنے لگے، اور یہ تنہائی کی زندگی مورخین ذکر کرتے سیرت نگار کہ یہ 3 سالہ زندگی تھی، تقریباً 3 سال پہلے سے ہی آپ اکیلے الگ تھلگ رہنے لگے۔ لوگ جو مکہ میں محفلیں مجلسیں سجاتے تھے اس کے حصہ آپ نہیں بنتے تھے، اس لیے کہ آپ کے جو افکار تھے، جو نظریات تھے، جو آپ کا عقیدہ دل میں جو تھا جو پختہ، وہ ان لوگوں کے سراسر مخالف تھا جو لوگ کفر اور بت پرستی میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اس لیے آپ اس زمانے میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ عبادت کرتے تھے، عبادت کا انداز کیا تھا کہ اس کی تفصیلات نہیں ہے، لیکن عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ غار حرا میں، جو کہ مکہ میں ایک غار ہے پہاڑ کا، آپ وہاں چلے جاتے تھے۔ کبھی کبھار حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ جاتی تھی، جو آپ کی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ بھی کہیں الگ رہتی تھی اور آپ غار حرا میں رہتے تھے۔ آپ غار حرا میں رہتے تھے، خدیجہ کے ساتھ ساز و سامان کے ساتھ اب جاتے تھے۔ جب ساز و سامان ختم ہو جاتا تھا تو پھر آپ واپس چلے جاتے تھے۔ تو یہ دیکھیے ایک شرف کی بات تھی۔ اللہ کے رسول سے پہلے آپ کے دادا عبد المطلب بھی غار حرا میں جاتے تھے، اب عبد المطلب بھی غار حرا میں جاتے تھے، اور یہ عرب کے بیچ میں ایک شرف و منزلت کی بات تھی کہ وہاں پہ غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو بعض قریش کے لوگوں کی یہ چاہت تھی کہ جس طرح یعنی عبد المطلب کے بعد ایک فاصلہ ہو گیا، یعنی بیچ میں ایک جنریشن گیپ ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے آپ بھی غار حرا جانے لگے۔ تو بلکہ بعض لوگوں کی یہ چاہت تھی کہ عبد المطلب جب جاتے تھے تو ان کے بعد آپ جب جانے لگے کہ ہم لوگوں کو بھی غار حرا میں جانے کا موقع ملتا، لیکن اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جاتا تھا۔ یہ آپ کے خاندان کی جو عظمت تھی مکہ میں، اس وجہ سے آپ جاتے تھے، اور آپ جا کر وہاں اکیلے رہتے تھے، الگ تھلگ، اور عبادت کرتے تھے۔ کیا عبادت کرتے تھے اس کی تفصیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول عبادت کرتے تھے یہاں تک کہ تقریباً 3 سال یہ سلسلہ چلا، یعنی آپ آتے جاتے تھے، اور جب سامان ختم ہو جاتا تھا پھر آپ واپس آتے تھے، پھر لے کر جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی آپ کو اس بات کے لیے منتخب کر لیا گیا کہ اب آپ آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی غار حرا میں تھا، اور حضرت جبرائیل یعنی ایک بندہ، ایک فرشتہ، جو بعد میں واضح ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ تھا، آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اقرا، پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ پھر کہتے ہیں، جبرائیل کہتے ہیں کہ پڑھو، آپ کہتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، یہاں تک کہ آپ کو وہ پکڑ کر دبا دیتے ہیں، حتی بلغ منی الجہد، بہت سختی سے دباتے ہیں۔ تو پھر چوتھی مرتبہ میں کہتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی آیات ہیں قرآن کی، وحی کے نزول کا یہ سلسلہ ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ چونکہ علم میں بہت ساری برائیوں کو ختم کرنے کا سب سے بڑا آلہ ہے،
سب سے بڑا اعلیٰ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے سب سے پہلے یہ کہا، اس امت کی سب سے بڑی تعلیم یہ دی گئی سب سے پہلے کہ اقرا، پڑھو، اور اس علم کو ڈائریکٹ اللہ سے جوڑ دیا گیا کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوتی ہے، اور یہ پہلی آیات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیر معتاد طریقہ ہوتا ہے، یعنی یہ نارمل انداز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ماجرا کیا ہے۔ آپ غار حرا سے نکل جاتے ہیں، آپ غار حرا سے نکلتے ہیں، اور آپ اپنی بیوی جو اس وقت صرف حضرت خدیجہ ہوتی ہیں، آپ حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، اور حضرت خدیجہ سے آ کر آپ کہتے ہیں، آپ ڈرے سہمے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ انی خشیت علی نفسی، پورا ماجرا سناتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے خوف ہو رہا ہے اپنی جان کا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ایک آئیڈیل بیوی، ایک مثالی خاتون اس وقت اپنے شوہر کو کس بات سے دلاسا اور تسلی دیتی ہے؟ کہتی ہے کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو آپ کما کر دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، جو زمانے کے مصائب و آلام سے مارے ہوئے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ اتنا سارا اچھا کام کرتے ہیں، اللہ آپ کو ایسا بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا، رسوا و ذلیل آپ کو نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی تو دیتی ہے، لیکن حضرت خدیجہ کے دل میں بھی ایک بات آتی ہے کہ یہ معاملہ نارمل نہیں ہے۔ یعنی یہ معاملہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کہ ایک آدمی آتے ہیں اور آ کر دبا دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہتے ہیں کہ آیات نازل ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل، دیکھیے جب عرب میں برائیاں پھیلی تو ورقہ بن نوفل نے اپنا دین چھوڑ کر وہ نصرانی ہو گئے تھے، اور جو عبرانی زبان بھی جانتے تھے۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کہتی ہے کہ اسمع من ابن اخیک، اپنے بھتیجے سے سنو کیا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ وہ پوری بات سنتے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی یہ رسالت کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول کے لیے، رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ورقہ بن نوفل پوری بات بیان کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد وہ جس اندیشے کا ان کو خدشہ ہوتا ہے، جس خوف کے وہ شکار ہوتے ہیں، وہ واضح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اس بات کی کہ آپ کے قوم کے لوگ آپ کو ستائیں گے، بلکہ آپ کے قوم کے لوگ آپ کو مکہ سے باہر نکال دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ، یعنی ایسا نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے وقار آدمی تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ جس کو منتخب فرماتا ہے وہ اپنے قوم میں بھی بڑا باوقار ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں، جتنے بھی نبی گزرے، کسی بھی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی، یعنی نبی کا جس کو اللہ نے نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا، اس کا بھی سماج اور سوسائٹی میں ایک وقار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر کسی کو بھی اٹھا کر نبوت و رسالت کے لیے انتخاب کر لیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اس مکہ کے مجلسوں میں، مکہ کے سوسائٹی میں ایک وقار تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اوا مخرجیہم، یعنی یہ لوگ مجھے نکالیں گے۔ یعنی آپ کو بہت تعجب ہوا کہ یہ لوگ جو میرے ہر بات پر میری بات میں بات ملاتے ہیں، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جیسا محمد کہتے ہیں ویسے ہی ہے، اوا مخرجیہم۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، جتنے بھی نبی آئے ہیں جب انہوں نے اللہ کے کلمے کا اعلان کیا سب لوگ ان کے دشمن بن گئے، سب ان کے دشمن بن گئے، اور ابھی تک کوئی نبی کا دشمن نہیں تھا، یعنی سب آپ جو بھی بات کہتے تھے سب آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، اور اگر میں زندہ رہا تو لانصرک نصرا مؤزرا، تو میں آپ کی بہت سختی سے، بہت شد و مت کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن ورقہ بن نوفل کا اس کے بعد انتقال ہو جاتا ہے۔ ادھر ورقہ بن نوفل کا انتقال ہوتا ہے، ادھر ایک بار وحی آتی ہے، اس کے بعد وحی کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے فترۃ الوحی۔ ایک بار وحی آئی، یہ سورہ علق کی آیات نازل، ابتدائی آیات، اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان کہ یہ ماجرا کیا، یہ تھا کیا میرے اوپر کوئی خیالی کیفیت تھی کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ
غار ہرا میں میرے پاس کوئی آتا ہے، آ کر مجھے چند آیات سناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ نبی اور رسول ہیں، اور اس کے بعد پھر اب کچھ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ بلکہ بعض روایات میں یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ آپ نے بعض ایسا کام کرنے کی کوشش کی جو ایک انسان پریشانی میں کر سکتا ہے، پریشانی میں جو آدمی ایک کام کر سکتا ہے، آپ نے بھی وہ کام کرنے کی کوشش کی۔ آپ پہاڑوں پر چلے جاتے تھے، لیکن جب آپ پہاڑ پر جاتے تھے تو آپ کے سامنے جبرائیل نمودار ہوتے تھے اور کہتے تھے واللہ انک لرسول اللہ حقا، کہ رب ذوالجلال کی قسم آپ رسول برحق ہیں، آپ رسول برحق ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو تسلی ہوتی تھی کہ ہم نبی اور رسول بنا دیے گئے، لیکن یہ وحی نہیں آتی تھی، کوئی اگلا پیغام نہیں مل رہا تھا آسمان سے۔ اس سے آپ پریشان ہوتے تھے، اس سے آپ پریشان ہو رہے تھے کہ کوئی اگلا پیغام نہیں مل رہا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک طرح سے ایک آزمائش تھی یہ، اور وحی کے اس روکنے کے پیچھے بھی ابن حجر کہتے ہیں کہ حکمت یہ تھی کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ پریشان ہو گئے، آپ حضرت خدیجہ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ مجھے اپنے نفس پر خوف ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند دن کے لیے یہ سلسلہ منقطع کر دیا تاکہ آپ ذہنی طور سے تیار ہو جائیں اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ لگا کہ اب آپ ذہنی اور فکری حساب سے اب تیار ہو چکے ہیں، دوسری ایسی آیات نازل ہوئی جس نے آپ کے زندگی میں کوہرام مچا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کتنی مرتبہ ان آیات کو پڑھتے ہیں، فجر کی نمازوں میں اور دوسرے اپنے قرآن کی تلاوت میں ہم کتنا سنتے ہیں۔ دوسری آیات جو نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات تھی۔ اللہ نے کہا کہ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے چادر میں روپوش، اب اٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چادروں میں روپوش ہو، چادر اوڑھ کر سو رہے ہو، اب اٹھ جاؤ۔ گویا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب آپ کی زندگی اور عیش و عشرت سے کوئی تناسب نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اب عیش و عشرت اور آپ کی زندگی میں کوئی تال میل نہیں ہے۔ اب آرام سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے، اب آرام سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ جس بوجھ کو آپ کے اوپر دیا گیا ہے، جو رسالت کا یہ بوجھ ہے، یہ لے کر اب آپ کو جی رہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمان نازل ہوا مسلسل 23 سالہ تک آپ اٹھے، آپ اللہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، تو اے چادر میں روپوش اٹھ جاؤ، اب آرام سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے، اب ڈرانا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا، یہ آپ کا کام ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، یعنی اس دنیا والوں کو بتلا دو کہ اس دنیا میں جو بھی کام اللہ کے خلاف ہو رہا ہے، دین کے خلاف ہو رہا ہے، توحید کے خلاف ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو آگاہ کر دیجئے کہ جو لوگ اس غلط کام میں ملوث ہیں، آخرت میں ان کا انجام بہت ہی بھیانک اور دردناک ہونے والا ہے۔ قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ یعنی یہ کہا گیا کہ اب اس دنیا میں اگر کسی کی بڑائی مانی جائے گی، کسی کی بڑائی تسلیم کی جائے گی، تو وہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے۔ یہاں صرف کپڑوں کی سفیدی نہیں مقصود تھی، یہاں صرف کپڑوں کی سفیدی مقصود نہیں تھی، بلکہ نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کر لیجئے، آپ اپنے کپڑوں کو صاف کیجئے، اپنی طبیعت کو، اپنی فطرت کو صاف کیجئے، اور اپنی امت کو بتلائیے کہ ظاہر و باطن کی اس حفاظت اور ظاہر و باطن کی سفیدی اور صفائی سے ہی دنیا اور آخرت کی سرخ روئی اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، جو بھی گندگی ہے اسے چھوڑ دو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، احسان اس لیے مت کرو کہ اب زیادہ ملنے والا ہے، بلکہ یہ سوچ لو کہ اب آپ جس کے ساتھ بھی احسان کریں گے، اکثر و بیشتر آپ کے احسان کا بدلہ دینے والا نہیں ہے، بلکہ لوگ احسان فراموش ہیں۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ جس مشن میں لگے ہوں اس کا بہت بڑا ثمرہ ابھی فوراً آپ کو ملنے والا ہے۔
بلکہ یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے آپ کو سونپا گیا ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے سامنے صبر کیجیے، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ یعنی اس میں آخری ٹکڑے میں یہ واضح کیا گیا کہ اب آگے کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہونے والا کیا ہے، اب آگے کی زندگی میں آپ کے ساتھ اور جو آپ کے متبعین اور پیروکار ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہونے والا، اس سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اس لیے کہ جو کلمہ تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا، اس سے عرب کے لوگ ایسے ہی نہیں بیٹھنے والے تھے۔ جن کے رگ و ریشے میں بت پرستی بس گئی تھی، رچ گئی تھی، وہ کیسے اس بات کے لیے تیار ہو سکتے تھے کہ سب کو چھوڑ کر اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبود کو در در کے ہر کام کے لیے ہم الگ معبود بنائے ہوئے ہیں، ہر کام کے لیے، ہر ضرورت کے لیے ایک بت بنائے ہوئے ہیں، ہم سب کو چھوڑ کر ہم ایک اللہ کو رب مان لیں، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، کیسے ہم اسے مان لیں؟ تو ایسے ہی وہ بیٹھنے والے نہیں تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا گیا کہ اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھ جائیے۔ دیکھیے وحی کی جب بات کی جاتی ہے تو وحی کے نزول کی جو کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو طریقہ ہوتا ہے وہ کئی ایک ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ نبوت سے پہلے ہی آپ کو خواب دکھایا جاتا تھا، جو یہ پہلا حصہ تھا جسے کہا جاتا ہے کہ نبوت کا یہ 46واں حصہ تھا۔ نبوت یہ 23 سالہ زندگی نبوت کی زندگی تھی، اور اس کے بعد جو خواب کا سلسلہ تھا، کہتے ہیں یہ نبوت کا یہ 46واں حصہ تھا۔ تو سب سے پہلا حصہ یہ تھا کہ آپ کو خواب دکھایا جاتا تھا، اور جو خواب آپ دیکھتے تھے ویسے ہی ہو بہو صبح ہوتا تھا ویسے ہی۔ یعنی جب شروعات ہوئی، جب آپ کے لیے ذہنی طور سے آپ کو تیار کیا جانے لگا کہ آپ کو نبی بنانا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو خواب دکھایا جاتا، اور جو خواب آپ دیکھتے صبح وہی ہوتا تھا۔ تو یہ پہلا طریقہ تھا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ فرشتے آپ کے دل میں بات ڈالتے تھے، فرشتے آپ کے دل میں بات ڈالتے تھے، کوئی فرشتہ سامنے نہیں آتا تھا لیکن آپ کے دل میں بات ڈالا جاتا تھا۔ جیسے کہ یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ فرشتے نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی آدمی جب تک اپنی پوری زندگی پوری نہیں کر لے گا اس وقت تک وہ مرے گا نہیں، اور کوئی آدمی جتنا رزق لکھا ہے اتنا رزق ہی حاصل کر کے اس دنیا سے جائے گا۔ یہ ساری باتیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ایک طریقہ یہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ فرشتے اپنی حقیقی شکل میں آتے تھے، جیسا کہ پہلی مرتبہ وحی کے وقت آئے، اور اسی طرح ایک مرتبہ اور آئے، 2 موقع پر آپ نے حضرت جبرائیل کو ان کے حقیقی شکل میں دیکھا۔ اسی طرح ایک وحی کا طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جس طرح گھنٹی ٹن ٹن کرتی اس طرح سخت کیفیت آپ کے اوپر ہوتی تھی، یہاں تک کہ سخت سردی کے موسم میں آپ کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے ران پر آپ کی ران تھی، کہتے ہیں کہ وحی شروع ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ میری ران کچل گئی، یعنی ایسی سخت کیفیت ہوتی تھی جب یہ سلسلہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد ایک وحی کا طریقہ یہ بھی تھا جو اسراء و معراج کے موقع پر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آپ کے اوپر نماز فرض کی، تو یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ تو وحی کے کئی ایک اقسام ہیں، کئی ایک طریقے ہیں جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی نازل کی۔ تو یہ دوبارہ جب وحی نازل ہو گئی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا، کیونکہ یہاں پر یہ حکم تھا کہ قم فانذر، اب اٹھو اور ڈراؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے جب آدمی کے اوپر کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے ان لوگوں کو اختیار کرتا ہے جس پر سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے کہا، سب سے پہلے اپنی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے اور میں اللہ کا نبی اور رسول بنا دیا گیا ہوں، تو تم ایک اللہ کو رب مان لو تبھی تم کامیاب ہو سکتی ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئیں۔ اس کے بعد آپ کے یار غار، سب سے قریبی دوست ایسا جو ہر وقت کا ساتھی تھا، آپ نے حضرت ابو بکر کے سامنے اپنی بات رکھی اور کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اور ابو بکر وہ دوست تھے، وہ ساتھی تھے کہ ہر آدمی نے جب آپ نے بات رکھی تو کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا کہ یہ بات ہے صحیح ہے غلط ہے، لیکن ابو بکر وہ تھے کہ ابو بکر نے فوراً کہا کہ اگر محمد کہتے تو بات سچی ہے، اور ابو بکر فوراً اسلام لے آئے، اور اس احسان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی یاد رکھے ہوئے تھے۔ اور آپ کہتے رہے کہ سب کے احسان کا بدلہ میں چکا ہوں سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر وہ تھے کہ جب میں نے ان سے کہا سب نے غور و فکر کیا، سب نے جھٹلایا مجھے، لیکن ابو بکر وہ تھے وَعَصَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ابو بکر نے اپنے جان سے اور اپنے مال سے میری مدد کی،
ابو بکر نے اس دن سے، اور پہلے سے ہی آپ کے ساتھ تھے، لیکن اس دن سے نبی بننے کے بعد جب سے آپ کا ہاتھ تھام لیا وہ ہاتھ نہیں چھوٹا، وہ ہاتھ آپ کا انہوں نے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو دوست ایسا کہ جب ہاتھ تھام لیا، جیسی بھی آندیاں آئی کفر و شرک کی، جیسی بھی آندیاں آئی مصائب و مشکلات کی، ابو بکر آپ کے محافظ بن کر آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو ابو بکر اسلام لے آئے۔ اس کے بعد آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے نگرانی میں جن کی پرورش ہو رہی تھی، یہ حضرت علی اسلام لے آئے۔ آپ کے غلام زید بن حارثہ اسلام لے آئے۔ یہ لوگ اسلام لے آئے، جو ابتدائے سب سے پہلے جو لوگ اسلام لے آئے۔ اس کے بعد ان لوگوں سے بہت سارے لوگ اسلام لے آئے۔ دیکھیے، جب آدمی مالی حساب سے اور سماج اور سوسائٹی میں وہ باوقار ہوتا ہے تو اس کی بات کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باوقار شخصیت کے حامل تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، چونکہ تجارت بھی ان کی لمبی چوڑی تھی، ابو بکر کے پاس لوگ آتے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی اس مشن کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے لگے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ کو رب مان لو، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ابو بکر سے کئی ایک لوگ جو عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عثمان بن عفان جیسے صحابہ، یہ لوگ اسلام لے آئے۔ اس کے بعد نبی کا یہ مشن خفیہ طور سے دھیرے دھیرے یہ چل رہا تھا، چونکہ حالات ایسے نہیں تھے کہ ایک بارگی کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا جاتا کہ لوگوں ایک اللہ کو رب مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، بلکہ یہاں داعی کے لیے، جو لوگ دین کے کام میں لگے ان کے لیے بھی ایک طریقہ بتلایا گیا کہ ہر چیز تدریجاً ہوتی ہے، آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی جو دین سے بالکل متنفر ہے اسے پکڑا جائے، اگر وہ نماز پر آ گیا ہے تو فوراً اس سے یہ کہا جائے کہ نہیں تمہیں دوسرے دین کے کام بھی ویسے ہی کرنا ہے، بلکہ تدریجاً کام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دھیرے دھیرے دین کا کام کرنا شروع کیا، اور آپ خفیہ طور سے لوگوں کو تبلیغ کا کام کرنے لگے، جسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دور تھا جس دور میں خفیہ طور سے چپکے آپ دعوت کا کام کر رہے تھے۔ حالانکہ آپ بیٹھے نہیں تھے، لیکن آپ چپکے دعوت کا کام کر رہے تھے اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ اور اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، اس کے بعد پے در پے وہی نازل ہو رہی تھی۔ دیکھیے ماحول کو محسوس کیجئے کہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی اور آپ کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اب وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، یعنی یہ اشارہ دیا گیا کہ معاملہ آگے کافی خطرناک اور گمبھیر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پے در پے آیات نازل کرنے لگا، جن آیات کا اختتام چھوٹی آیات ہوتی تھی اور ایک طرح کی آیات ہوتی تھی اور ایک طرح کے الفاظ پر اس کا اختتام ہوتا تھا، جس میں اکثر و بیشتر کا موضوع آخرت، تزکیہ نفس، جنت و جہنم ہوا کرتا تھا۔ یعنی اکثر آیات جو نازل ہوتی تھی اس میں یہ بتلایا جاتا تھا، صحابہ کو یہ تسلی دی جاتی تھی کہ یہ دنیا اور اس کے مصائب و مشکلات یہ چند دن کے، یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی مصیبتیں آ رہی ہیں یہ چند دن کی ہے، ابدی اور دائمی زندگی یہ آخرت کی ہے۔ اگر ابھی تم جھیل لو گے تو اس دن تمہیں رسوا و ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، اور اگر ابھی تم نے کلمہ حق کو نہیں پڑھا، نبی کا ساتھ نہیں دیا، یا تم گمراہ ہو گئے، تم پلٹ گئے، تو پھر تمہیں آخرت میں ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ تو ہر آیات جو نازل ہو رہی تھی ان آیات میں اس بات کی تسلی دی جا رہی تھی کہ یہ دنیا یہ چند دن کی ہے، آخرت برپا ہونے والی ہے۔ جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا، عذاب کا تذکرہ کیا جاتا، اور یہ کہا جاتا کہ یہ دنیا یہ چند دن کی ہے، اور اپنے دلوں میں اللہ کا خوف اور اس کا تقوی پیدا کرو، ماحول کو محسوس کرو۔ صحابہ کی تربیت کی جا رہی ہے کہ اب جب نبی کا ساتھ پکڑ لیے تو اب اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ آیات نازل ہو رہی ہے، صحابہ کے دلوں کی تربیت کی جا رہی ہے، ان کا تزکیہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر یہ مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز نبوت کے ساتھ ہی فرض کر دی گئی تھی، یعنی معراج سے پہلے بھی بہت سارے سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ معراج سے پہلے ہی نماز فرض کر دی گئی تھی، لیکن نماز پڑھنے کا کیا طریقہ تھا یہ کہیں ذکر نہیں کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ تھا کہ ایک نماز صبح پڑھنا ہے اور ایک نماز شام، اور بلکہ یہ بھی سیرت نگار ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے بھی تھے چپکے۔ بہرحال یہ ایک قضیہ ہے جو مختلف ہی ہے کہ کس طرح پڑھا جاتا تھا اور پڑھا جاتا تھا یا نہیں، اور جو
عام طور سے جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے کہ اسراء و معراج کے موقع پر اللہ رب العزت والجلال نے نماز کو فرض کیا، اس کے بعد یہ ایک مرحلہ ختم ہو گیا، جو خفیہ تبلیغ کا جو مرحلہ تھا وہاں یہاں پر یہ ختم ہو گیا، اور یہ اب اللہ رب العزت والجلال نے یہ اعلان کر دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اب یہ خفیہ طریقہ نہیں چلنے والا ہے، اب آپ کھڑے ہو جائیے اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی لوگوں کو اب ڈرائیے، جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں آپ ان کو ڈرائیے۔ اللہ کا یہ فرمان نازل ہونا تھا کہ آپ نے بنو ہاشم کو جمع کیا، جو آپ کے خاندان والے تھے آپ نے ان کو جمع کیا، اور ان کو جمع کر کے اپنی بات رکھنی چاہیے۔ آپ نے بات رکھی اور کہا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو کفر و ضلالت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے آؤں، جتنی گندگیوں اور غلاظتوں میں تم پڑے ہوئے میں تمہیں کھینچ کر نکالوں اور ایک اللہ کی عبادت اور پاکیزگی کے راستے پر لگاؤں۔ لیکن آپ کا جو قریبی ہوتے ہیں، الاقارب عربی میں کہتے ہیں کہ جو قریبی ہوتے ہیں وہی آپ کو ڈستے ہیں۔ اسی مجلس میں ابو لہب کھڑا ہو جاتا ہے، ابو لہب کہتا ہے سنو تم میرے چچا کے لڑکے ہو، اگر ہم لوگ تمہارا ساتھ دیں گے تو سارے عرب جب آ جائیں گے تمہاری اس باولے پن پر، تمہاری اس بات پر سارے عرب ہمارے مخالف ہو جائیں گے، تو پھر ہم سامنا نہیں ان کا کر پائیں گے، اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ہمارے ہی خاندان سے اٹھے گا اور تمہارا کام تمام کر دے گا یا تمہاری تنبیہ کر دے گا، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ میں ہی وہ کام کر دوں۔ ابو لہب کہتا ہے کہ میں ہی وہ کام کر دوں گا، اگر تم نہیں اپنی بات سے پلٹے اور راہ راستے پر نہیں آئے تو میں ہی تمہاری تنبیہ کروں گا اور تمہیں سیدھا کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تیول دیکھ کر وہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کوشش کرتی ہے، اسی ایک طرف یہ ہوتا ہے، دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آیت نازل کرتا ہے اور کہتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کھلا بیان کیجئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس آیت کو جب سنتے ہیں کوہ صفا پر چڑھتے ہیں، صفا پہاڑی پر جب جو حجاج جاتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ان تاریخ کو یاد کیا جائے کہ یہ پہاڑ، یہ جگہ اپنے اندر کتنی تاریخیں سموئے ہوئے ہیں، کتنی داستانیں لیے ہوئے ہیں، اور کتنے ایسی عبرت لیے ہوئے ہیں کہ کس طرح نبی کو صحابہ کو وہاں پر ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، ستایا گیا۔ کوہ صفا پر آپ چڑھتے ہیں، کہتے یا صباحا، یہ عرب کا ایک کلمہ تھا کہ لوگ جمع کرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے یا صباحا، ہائے صبح، یہ کلمہ کہنا تھا، سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات رکھتے ہیں، کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو ایک اللہ کو رب مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اللہ کو رب مان لو گے تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ پھر ابو لہب کہتا ہے تبا لک لہذا جمعتنا، کہ تف ہو، ہلاک و برباد ہو، تم نے اسی لیے پھر جمع کیا ہے، ہمیں اسی لیے جمع کیا، یہی بات اپنی سنانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات رکھتے ہیں، اس کے بعد مجلس ختم ہوتی ہے، پھر آپ کوشش کرتے ہیں، آپ بلکہ ایک مجلس میں آپ قریش کے بڑے بڑے شاخوں کو الگ الگ مخاطب کر کے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھو یا بنی عدی، یا بنی فلاں، یا بنی فلاں، آپ نام لے کر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو سن لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر تم نہیں سدھرے، اگر تم لوگ نہیں سدھرے، ایک اللہ کو رب نہیں مانا، تو میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ بلکہ آپ نے اپنی بیٹی تک سے بعض موقع پر کہا کہ یا فاطمہ، اے فاطمہ یہ سن لو کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے معاملے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا، ایک ایک قبیلے سے الگ الگ کہا، اس لیے کہ آپ کے اندر ہم و غم یہ تھا کہ لوگ اگر اس بت پرستی کے راستے پر لگے رہیں گے، اس بت پرستی اور کفر کے راستے پر لگے رہیں گے، تو کل قیامت کے دن یہ جہنم کے علاوہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور یہ سب آپ کے اپنے خاندان کے لوگ تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، قرابت دار تھے، اور آپ کو یہ ہم و غم ستا رہا تھا کہ یہ میرے قرابت دار ہیں، میرے ہم نسب ہیں، اور یہ لوگ کفر و شرک کے راستے پر لگے ہوئے۔ آپ لوگوں کو الگ الگ کر کے مخاطب کرتے کہ لوگوں ایک اللہ کو رب مان لو تبھی تم کامیاب ہو گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب مشرکین کے اندر دیکھیے، جب خفیہ دعوت آپ کی چل رہی تھی تب بھی ایسا نہیں تھا کہ مشرکین کو اس کی خبر نہیں لگی تھی، مشرکین کو اس کی خبر لگتی تھی، ان کو بسا اوقات بتایا جاتا تھا کہ دیکھو محمد اور ان کے ساتھی یہ کام کر رہے ہیں،
اور بلکہ خفیہ دعوت کے مرحلے میں ہی 40 لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابن حجر نے اور دوسرے لوگوں نے ذکر کیا کہ 40 لوگ اسی پیریڈ میں مسلمان ہو گئے تھے، اور مشرکین تک یہ بات پہنچتی تھی، لیکن یہ سوچتے کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی، ان کی بساط کیا، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو پائیں گے؟ یعنی یہ لوگ کفار و مشرکین اور جو بڑے بڑے ان کے سرغنہ اور ددہ تھے، وہ یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ محمد اور ان کے ساتھی کا معاملہ یہاں تک پہنچے گا، اور محمد کو اتنی ہمت ہوگی علیہ افضل الصلاۃ و اتم التسلیم کہ وہ کوہ صفا پر چڑھ کر اس بات کا اعلان کرنے لگیں گے کہ ایک اللہ کو رب مان لو۔ تو وہ پہلے ہی باخبر تھے، لیکن وہ نظر انداز کرتے تھے، کہتے تھے اگر ہمیں ابھی بھاؤ دیں گے تو اس کا معاملہ بڑا چرچا میں آ جائے گا۔ لیکن جب آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا اور آپ کی بات مشہور ہو گئی، اب مشرکین کا کان کھڑا ہوا، اب مشرکین کا کان کھڑا ہوا کہ یہ تو اپنے بات سے اور اپنے انداز سے رک نہیں رہا، اب کچھ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ابو طالب کے پاس چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ابو طالب کی حمایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روز اول سے حاصل تھی، اور جب ابو طالب کی حمایت کا ابو طالب نے وعدہ دیا تھا، اسی وقت سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک قوت ملی اور آپ نے لوگوں کے درمیان کھل کر اعلان کیا۔ تو سب سے پہلا کام کرتے ہیں کہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بھائی، آپ کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں۔ ابو طالب سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ ہمارے درمیان بڑے معزز و مکرم ہیں، محترم ہیں، لیکن اگر آپ اپنے بھتیجے کو سنبھالیں گے نہیں تو آپ کی عزت بھی جائے گی اور پورا عرب اس کا مخالف ہو جائے گا، اس کے بعد ہم بچا نہیں پائیں گے، اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ کھلم کھلا ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے، یہ کھلم کھلا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ابو طالب نرم بات کر کے گزارا کرتے ہیں اور ان لوگوں کو واپس کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن مشرکین اب رکنے والے نہیں تھے۔ اسی دوران جب یہ آیات نازل ہوئی کہ اب کھلم کھلا ڈرائیے، اسی وقت حج کا وقت آ جاتا ہے، حج کا وقت آ جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی حج کرتے تھے، کفار و مشرکین بھی حج کرتے تھے، اور لوگ ادھر ادھر سے مکہ آتے تھے، اور مکہ نا آج بھی وہ سب سے بڑا اجتماع ہے جہاں مسلمان سب سے زیادہ جمع ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی وہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا تھا جہاں سے بڑے بڑے پیغامات ملتے تھے۔ تو مشرکین نے یہ سوچا کہ ابھی جب مکہ سارے لوگ آئیں گے اور ان کے کانوں تک یہ خبر جائے گی کہ ایک نیا کام مکہ میں شروع ہوا ہے، تو کوئی ایسا پیترا اپنایا جائے گی کہ ان کے پاس غلط میسج جائے، غلط پیغام جائے۔ تو اپنے بڑوں کو جمع کرتے ہیں کہ بتائیے بھائی کیا کیا جائے، معاملہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا بڑا آگے بڑھ چکا ہے۔ ولید ابن مغیرہ بہت بڑا آدمی تھا اس وقت۔ ولید ابن مغیرہ کہتا ہے کہ رکو مجھے سوچنے دو کیا کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ اچھا یہ کرتے ہیں کہ جب لوگ آئیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ محمد کیا ہیں، محمد یہ شاعر ہیں۔ وہ کہتا ہے ولید کہ تم لوگ پاگل ہو، میں شاعری کے ایک ایک لطیف اور قافیے سے اور اس علم کی جو باریکی ہے اس سے میں واقف ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی آدمی یہ مانے گا کہ یہ شاعر ہے۔ کہتا ہے تو کیا کہا جائے کہ یہ پاگل ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا وہ نہیں پاگل ہے، تم لوگ پاگل ہو، وہ کہیں سے بھی پاگل نہیں لگتے۔ اس کے بعد کہا تب کیا کہا جائے؟ ولید نے کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ لوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے۔ پہلے ولید نے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں، جادو ایسا نہیں ہوتا ہے، میں محمد کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، جادو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ غور و فکر کرتا ہے، کہتا ہے تم لوگوں کی بات کچھ حد تک چلنے لائق ہے، کیونکہ یہ جادو سے ہی ملتی جلتی بات کر رہا ہے، کیونکہ جو بھی وہ کہتے ہیں ایک بات ان کی لوگ سنتے ہیں اور میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے خاندان اور قبیلوں کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں، جہاں لوگوں کے رشتہ داری یہ ساری رشتہ داریوں کو چھوڑ دیتے ہیں ایک کلمے کی وجہ سے۔ تو یہ کیا ہوا، جادو ہی ہوا۔ تو ٹھیک ہے، ہم کہہ دیں گے جب حاجی لوگ آئیں گے، ہم اپنے چیلے چاپڑوں کو لگاتے ہیں، سب ہر جگہ بیٹھ کے یہی کہیں گے کہ محمد کی بات مت سننا، سب یہ جادوگر ہے، اگر اس کی بات سنو گے تو میاں بیوی میں لفڑا ہو جائے گا۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے اس خباثت کا نقشہ کھینچا اور کہا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر۔ اس نے غور و فکر کیا، پھر غور و فکر کیا، ثم نظر ثم عبس وبصر، پھر دیکھا منہ بھی سوڑا، ثم نظر وبصر ثم عبس وبصر فقال ان هذا الا سحر یؤثر۔ پھر اس نے کہا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو نقل کیا جا رہا ہے، ان هذا الا سحر یؤثر، ان هذا الا قول البشر، یہ انسانی کلام ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ اب حاجی لوگ جب آئیں گے
تو حاجی لوگ سے یہ کہا جائے گا کہ یہ جادو کر رہا ہے، اس کے پاس مت جانا، اور یہ پیترا الٹا پڑ گیا۔ جتنے اس کے چیلے چاپڑ تھے، ولید حاجیوں کے خیمے میں جاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ دیکھو بھائی جادو محمد کرتے ہیں، ان کے پاس مت جانا، اور جتنے تھے اس کے چمچے سب یہی کہتے تھے۔ اور ہوا کیا؟ ہوا کہ لوگوں نے اس کو رسپانس دینا شروع کر دیا۔ جب ایک بات آپ بار بار کسی سے جا کے کہیں گے دیکھو بھائی اس کی بات مت سننا، یہ بہت غلط بات کرتا ہے، اس کی بات مت سننا، یہ آپ کو گمراہ کر دے گا، تو آدمی کے دل میں تو آئے گا دیکھیں تو کہتا کیا ہے۔ تو یہ ایک پیغام لے کر حاجیوں نے اپنی واپسی کی۔ حاجیوں نے ایک پیغام لے کر مکہ سے کوچ کیا کہ محمد کے اندر اور ان کے پیغام کے اندر ایسا کیا ہے کہ یہ لوگ جو قریش کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ آ کر منع کر رہے ہیں کہ دیکھیے ایسا نہ ہو، دیکھیے اس کے پاس مت جانا۔ لیکن یہ پیترا تو بھلے ہی پھیل ہو گیا، لیکن ان لوگوں نے چونکہ مکہ میں انہی کا دبدبہ تھا، ان لوگوں نے ایسا یہ نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھیے ابھی یہ ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑے اور پکڑ کر مارنے لگے، ان کی اتنی اوقات اور اتنی حیثیت نہیں تھی ان کی۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کو دماغی حساب سے آپ کو ٹارچر کرنا شروع کیا۔ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے، آپ کے لڑکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہوا تھا۔ جب یہ سب ہوا زبردستی طلاق دلوا دیا، زبردستی طلاق دلوایا۔ یہ ایک طرح سے ایذا تھی۔ اس کے بعد یہ کیا کرتا تھا، ایک پیترا مشرکین کا یہ تھا کہ وہ ہنسی مذاق اڑاتے تھے، جہاں بھی مسلمان کو بیٹھے دیکھتے تھے تو ہنسی مذاق کرنے لگے، دیکھو یہ لوگ ہیں ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہی وہ لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے چھوڑ کر ان جیسے فقیروں اور کمزوروں کو اختیار کیا ہے کہ ان کو نبوت ملے گی۔ یعنی وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ کہتے کہ یہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا، ان کو نبی بنا دیا، اور یہ ایسے کمزور غریب نادار لوگ جن کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے صحیح سے پہننے کے لیے، یعنی اس طرح کا ہنسی اور مذاق اڑاتے تھے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اللہ نے اسی بات کا نقشہ کھینچا ہے کہ مجرمین جو ہے وہ مسلمانوں کا مذاق اور استہزاء کرتے تھے، اور ہر طرح سے جو چیز بھی ان کے دل کو چھلنی کر سکتی تھی سارے ہتھیار کو وہ استعمال کرتے تھے۔ کبھی ان کے نسب پر طعنہ دیتے، کبھی ایسی باتیں کرتے کہ وہ مغموم ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ اس کے بعد کیا طریقہ تھا؟ اس کے بعد یہ بھی طریقہ تھا، کہتے تھے وقالوا ما لهذا الرسول، رسالت ہی پر انگلی اٹھانے لگتے کہ ما لهذا الرسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا رسول ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے۔ یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ رسول نہیں ہو سکتا، رسول کے لیے تو کوئی ما فوق الفطرہ انسان ہونا چاہیے جو نہ کھائے پیے نہ بازاروں میں جائے۔ اس کے بعد چلو بھائی آگے بڑھو، اس کے بعد کیا کہنے لگے؟ اس کے بعد کہے وقالو، ان لوگوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں جو یہ کہہ رہا ہے اساطیر الاولین اکتتبها، یہ تو پہلوں کے گڑھے ہوئے قصے ہیں جو یہ لکھ رہا ہے، فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور یہ قصے کہانیاں صبح و شام اس کو املا کرایا جا رہا ہے، یہ خود کچھ کہنے پر قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ خود کچھ کہنے پر قادر نہیں ہے۔ اب یہاں تک بات پہنچی کہ اب نبوت کی جو تعلیم جو آپ لوگوں کو بتانے کہہ رہے ہیں، یہ سب گڑھے ہوئے کہانیاں ہیں جو پہلے سے پڑھی آ رہی ہے، اور ایک طرف اللہ کے رسول بیٹھ کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اور دوسری طرف یہ لوگ جو بڑے بڑے سرگرہ تھے، ابو جہل، ولید اور قبا، یہ سارے جو بڑے بڑے تھے، وہ اور ان کے چیلے چاپڑ یہ بیٹھ کر پرانے لوگوں کی داستان لوگوں کو سناتے تھے۔ ایک طرف قرآن پڑھی جا رہی ہے، جو دوسری طرف یہ روم و فارس کی داستان سناتے تھے کہ تاکہ لوگ اس کے پاس آئیں۔ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ جتنے بھی راستے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہو کہتے ہیں کہ چلو اچھا اب ہم اتنا مان لیتے ہیں کہ آپ بھی تھوڑا سمجھوتا کیجئے، آپ تھوڑی سی بات ہماری مانیے، تھوڑی سی ہم آپ کی مانیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافر، یعنی یہاں کفر سے مخاطب انہیں کیا جا رہا ہے۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم لوگ عبادت نہیں کرتے، ولا انتم، جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ جب تم لوگ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی نہیں عبادت کرتے ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت کروں؟ یعنی یہ کھلا پیغام تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ سمجھوتے والا دین۔ اور یہاں سے ایک سبق اور ملا کہ دنیا میں عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، توحید کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک آدمی توحید کی مخالفت کر رہا ہے، ایک اللہ کو صحیح معنوں میں رب نہیں مان رہا ہے، تو کیا اس سے سمجھوتا کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔
اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ اس سے سمجھوتا کر کے اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، جو آدمی کھلم کھلا شرک کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت کرنے والا میں نہیں ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جب دیکھ لیا کہ یہ بھی پیترا نہیں کام آیا، تو نبوت کے چوتھے سال کے بیچ میں اب ان کی حیثیت اور بڑھی، ایک قدم وہ لوگ اور بڑھاتے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غور کیجئے کہ حالات کس قدر سنگین ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی کو ابو طالب کی حمایت حاصل تھی، اور اللہ کے نبی کوئی ایسے ویسے گھرانے کے نہیں تھے کہ جو چاہتا وہ آپ کے ساتھ زیادتیاں کرتا، لیکن اس کے باوجود بدتمیزی کی ساری حدیں ان لوگوں نے پار کر دی، مارنے کے علاوہ۔ اللہ کے نبی کے گھر میں کھانا پکایا جاتا، یہ سب ٹک کر، یہ سب نشانہ لگا کر بکری کے بچے دانی اڑا کر پھینک دیتے، وہ کھانے میں چلی جاتی۔ یعنی ہانڈی میں کھانا پک رہا ہے، غریبی کا وقت ہانڈی میں کھانا پک رہا ہے، آپ کی ہانڈی میں گندگی پھینک دی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہانڈی میں گندگی پھینکی جا رہی ہے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر گندگی پھینک دی جا رہی ہے، آپ کے گھر کے باہر لا کر طرح طرح کی گندگی کا ڈھیر پھینک دیا جا رہا ہے۔ یعنی راہ حق سے پھیلنے کا جتنا راستہ اور جتنا ہتھ کنڈا تھا سب ان لوگوں نے استعمال کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلتے اور کہتے تھے یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ آپ لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ کیسا پڑوسی کا حق ہے جو تم لوگ ادا کر رہے ہو؟ تم لوگ میرے رشتہ دار ہو، تم لوگ میرے رشتہ دار ہو، میرے چچا کی اولاد ہو، میرے چچا ہیں، یہ تم لوگ رشتہ داری کا حق ادا کر رہے ہو، یہ تم لوگ رشتہ داری کا حق ادا کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ان کے اسلام کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ نبی کے اوپر سب سے سخت دن کون سا تھا؟ سب سے زیادہ ان کفار و مشرکین نے کیا بدتمیزی کی؟ کہتے ہیں کہ ابو جہل، وہ بیان کرنے لگتے ہیں کہ ابو جہل اپنے مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی ہے جو بنو فلا کے قبیلے کا نام لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ بنو فلا کے بکری کی اوجڑی لے آئے اور لا کر نبی کے اوپر پھینک دے۔ عقبہ بن ابی معیط بہت بڑا چمچا تھا اس کا، وہ کہتا ہے میں کروں گا یہ کام۔ عقبہ بن ابی معیط جاتا ہے اور لے کر آتا ہے اور لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہ پھینک دیتا ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر لگتی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جاتا ہے آپ اس وقت کعبہ میں حتیم میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حتیم میں آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کمبخت، یہ بدبخت لاتا ہے اور لا کر آپ کے اوپر اوجڑی پھینک دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کے ابا کے ساتھ ایسا ہوا ہے، آپ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، آپ سے اس گندگی کو دور کرتی ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں اور آپ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر ایک ایک آدمی کے لیے بد دعا کرتے ہیں، ایک ایک کمبخت جو اس موقع پر حاضر تھا، جو بڑے بڑے سرگنا تھے ان کے، سب کا نام لے کر بد دعا کرتے ہیں کہ اللہم علیک بعقبہ، اللہم علیک بابی لہب، اللہم علیک بابی جہل، کہ اللہ تو اس کو بھی پکڑ لے، اللہ تو اس کو بھی پکڑ لے، اے اللہ تو اس کو بھی پکڑ لے۔ ایک ایک کا نام لے کر آپ اس موقع پر بد دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اس لیے کہ یہ حد ہوتی ہے کہ اتنی ساری مکہ میں حمایت آپ کو حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد بھی ان کی ایذا رسانیاں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو اب آپ کو کھلے طور سے یہ پریشان کرنے لگتے ہیں۔ ایک موقع پر اور حضرت ابو بکر آ کر آپ کو بچاتے ہیں، آتا ہے اور آ کر آپ کا گلا گھونٹنے لگتا ہے، اور اس موقع پر بھی غالباً عقبہ بن ابی معیط کا نام ہے کہ آ کر آپ کا گلا گھونٹنے لگتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے آ کر آپ کو چھوڑاتے اور کہتے ہیں کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم لوگ صرف ایک آدمی کو اس لیے مار رہے ہو، ایک آدمی کو تم لوگ صرف اس لیے مار رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ یعنی اتنا پریشان کرنا، اور یہ کہ جان کے در پہ تھے کہ اب جان لے لی جائے اور آپ کا معاملہ یہیں پہ ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد معاملہ اور آگے بڑھتا ہے، میرے خیال سے 1 گھنٹہ ہو رہا ہے، اس لیے بات یہیں پہ ختم کی جائے، اور اگلا درس جب شروع ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی میں اس کے آگے کیا ہوا ظلم و جور کی یہ داستان جو دل دہلا دینے والی ہے، اس کی آگے کی باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو اپنے نبی کو اس دعوتی مشن کا بہترین بدلہ دے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہمارے دلوں میں رچا دے، بسا دے، آپ کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔